اپنے آنکھوں کو بند کریں گے, سب کو جھکائیں گے, خدا کے حضور اس کی شکر گزاری کریں گے. پاک خدا آسمانی باپ, میں اپنے آپ کو تیرے حضور رکھتا ہوں پاک خدا اس وقت کے لیے کہ پاک خدا آسمانی باپ, قدوس خدا تو مجھے چھو, اور پاک خدا آسمانی باپ, قدوس خدا, مہربان خدا, اپنے پاک روح سے بار, کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرا سارا علم ناقص ہے, میری ساری عقل ناقص ہے, اور پاک خدا آسمانی باپ میں کچھ بھی نہیں, میں تیرا نکما نوکر ہوں, جتنا فرض تھا اتنا ہی کیا. پاک خدا آسمانی باپ, پاک روح سے بھر دے یسوع کے نام میں, اور روح القدس سے بھر کے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اور پاک خدا آج جو کچھ میرے خدا میں کلام مقدس میں سے میرے خدا پڑھوں اور میرے خدا بولوں, سب لفظوں کی ترتیب دینا, خدا پاک رو میری مدد کرنا, میرا زور بن, اور مجھے اپنے مسئلہ سے بات جب تک میں بولتا رہوں, اور تو مجھے زور دیتا رہنا. اور ساری کلیسیا پر میری برکت چاہتا ہوں, سارے بند کان یسوع کے نام سے حکم دیتا کھل جائیں. اور پاک خدا آج میرے خدا آسمانی باپ, پاک خدا اپنے مسئلہ سے, پاک روح کے مسئلہ سے اس جگہ کو بھر کے, اور پاک خدا اپنے لوگوں کو میرے خدا آسمانی باپ اپنے کلام کی سمجھ دے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں خدا کے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. پاسٹر پرویز بابو کی طرف سے آپ سب کو سلام, تشریف رکھیں. ہم آج ایک سیمینار کے وسیلہ سے جو خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے اور کہ ہم سیکھیں, تو ضرور ہے کہ آج ہمارا جو سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے مسیح تعلیمی سیمینار. اس میں 2-3 سیشن ہیں جن میں ہم نے کچھ باتوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مسیح زندگی جو ہماری ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا کہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو سو میرے عزیزو, آج ہم ایک بات پر آتے ہیں ذرا ان چیزوں کو جاننے کے لیے کہ جتنے خادم بیٹھے ہیں, بہرحال میں کسی خادم سے سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جو خادم اس چیز کو سیکھ لیتا ہے یا سمجھتا ہے کہ خادموں سے سوال نہیں کیے جاتے, کوئی سیمینار ہو یا کوئی عبادت ہو, کیونکہ پھر بہت سے خادم جو ہیں وہ گھبراتے رہتے ہیں, سیمینار میں یا عبادت میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ اگلا پاسٹر ہم سے سوال کر لے, اس کے ذہن میں اس وقت نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ اس کے ذہن میں وہ چیز ہے, لیکن اگرچہ خادم سمجھدار ہے اور وہ کبھی بھی سوال نہیں کرے گا خادموں سے, خاص طور پر کیونکہ یہ شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. تو ضرور ہے کہ ہم جو سکھانا چاہتے ہیں, ہمارا کام ہے خادموں کا کہ ہم جو سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھائیں. اور کلیسیا سے اگر ہم پوچھ گچھ کرتے ہیں تو کلیسیا اگر کوئی رانگ جواب بھی دے دیتی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو خادم جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے. تو ضرور ہے کہ آج کا سیمینار بھی تعلیمی سیمینار ہے. جتنے خادم میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ آج ان باتوں کو ذرا سیکھ لیں کہ ہم جب بھی کسی عبادت میں, سیمینار میں ہمیں موقع ملے تو ہم کسی خادم سے سوال نہیں کریں گے. تو سو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی پیدائش جو ہے وہ 5 قسم کی ہوئی ہے. آدم کی پیدائش کتنے قسم کی ہے؟ اور اگر کوئی کلیسیا میں سے اس کو بتا سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ میں خود ہی اس کو بتاؤں گا. اگر کلیسیا میں سے کسی کو ان باتوں کا معلوم ہو کہ 5 طرح کی پیدائش ہے اور وہ کس طرح ہے, اگر ان کو بیان کر سکتا ہے تو آپ کے پاس موقع ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی جو پیدائش ہے, میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو, پہلی پیدائش جو ہے اس کی مٹی سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا اور آدم جیتی جان ہوا. یہ پہلی پیدائش ہے آدم کی. اور دوسری پیدائش آدم کی پسلی سے ہوئی, عورت بنائی گئی مرد کے لیے. اور تیسری پیدائش مرد اور عورت کے ملاپ سے ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی پیدائش جو ہے وہ یسوع مسیح کی مقدسہ مریم سے ہوئی.
کلمہ مجسم ہوا اور روح سے پیدا ہوا، کیونکہ عورت کی نسل نہیں ہوتی، مرد سے نسل ہوتی ہے۔ تو سو میں ہم 5 پیدائش کو دیکھتے ہیں، جو شخص مسیح کو قبول کرتا ہے وہ شخص ایمان سے روح میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم ان 5 پیدائشوں کو جان گئے ہیں کہ یہ 5 پیدائشیں ہیں انسان کی، آدم کی۔ اور اگر یوحنا پہلا باب اس کی 12 اور 13 آیت کو کوٹ کریں تو اس میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ ان کو خدا کے فرزند بننے کا اس نے حق بخش دیا ہے، یعنی کہ بیٹے بننے کا حق دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ خون سے، نہ خواہش سے، انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے اس سے، جسم کی خواہش سے بھی نہیں، بلکہ انسان کے ارادہ سے بھی نہیں، بلکہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا کی روح سے، خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں سے پیدا ہوتا ہے انسان جب یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے؟ خدا سے، وہ روح میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں اور روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے برکت ہے۔ تو سو میرے عزیزو، ہم اگلے سیکشن میں ذرا جائیں گے۔ میں آپ کا بہت تھوڑا ٹائم لوں گا اور تھوڑے ٹائم میں میں بہت زیادہ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ خادم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آج سیکھیں گے کچھ نئی باتیں جو کہ اگر آپ کو پہلے معلوم ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مسیح، آج کا عنوان ہے مسیح تعلیم سیمینار، مسیح تعلیمات سیمینار۔ اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کہ مسیحوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں مسیح تعلیمات، اخلاقیات کیا ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، طلاق دینے چاہتے ہیں، لیکن وہ طلاق جو ہے وہ اس کو کس حالت میں دینی چاہیے۔ اب ہم میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ملاکی 2 باب اور اس کی 13 آیت سے 16 آیت تک نکالیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالے میرے ساتھ۔ متی کی انجیل کے ساتھ ہی ہے، متی کی انجیل کے ساتھ ہے، متی کی انجیل کے ساتھ ہے۔ تیرہ سے 16 آیت تک، 2 باب 13 سے 16 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسو کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہہ بیوی ہے۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا 10 نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے
اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ خدا کیا ہے؟ طلاق سے بیزار ہے۔ خدا طلاق سے بیزار ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے، کوئی طلاق دے دے، جوانی اس کے ساتھ گزار کر پھر اس کے بعد اسے بے سبب بلا وجہ ہی چھوٹی سی کسی بات سے طلاق دے، کیونکہ خدا اس کے درمیان میں کیا ہے؟ گواہ ہے۔ خدا اس جوڑے کے درمیان میں گواہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا اس جوڑے کے درمیان میں گواہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا طلاق سے بیزار بھی ہے، اور خدا طلاق سے ہی بیزار نہیں بلکہ اب اگر آپ کلام مقدس کی روشنی میں جائیں اور کلام مقدس کو ذرا غور سے ان باتوں کو ایک ایک بات کو ذرا اس پہ پوائنٹ پہ غور کریں تو دوسری بات، خدا ظالم مرد سے بھی بیزار ہے کہ جو اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے خدا اس سے بھی کیا ہے؟ بیزار ہے۔ تو میرے عزیزو، بیوی پر ظلم نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں کلام مقدس میں یہ تعلیم نہیں ملتی کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا حکم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس حکم کو قبول کرنا ہے۔ تو جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم جانیں گے کہ ایسی بات جو ہے وہ ہماری مرضی کے برابر نہیں ہوتی، لیکن خدا جو ہے ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیتا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ ہاں، اگرچہ اسی بات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات چلی آئی ہے، اور مقدس موسیٰ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی دل کی سختی سے کہتا ہے، سخت دل کی وجہ سے ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم طلاق نامہ لکھ دو اور دے دو۔ لیکن ہم مسیح کو دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے اس کے پاس، یسوع مسیح کے پاس فریسی آئے اسی سوال کو لے کر۔ یسوع مسیح کے پاس فریسی آئے اور فریسیوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا اور کہا کہ کیا ہم کسی بھی سبب سے، یعنی کہ کسی بھی وجہ سے کیا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ سوائے حرام کاری کے کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص حرام کاری کے سوا اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر دوسرے پوائنٹ پر اگر چاہتے ہیں تو وہاں پر پالس رسول کا بھی بیان ہے، اور پالس رسول کا بیان جو ہے کرنتھیوں کے خط میں ہے، اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے جواب کیا دیتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے حرام کاری کے سوا، حرام کاری کے علاوہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ان سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے زنا کراتا ہے، اور جو اس سے شادی کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بائبل بکاری ہے، میں نہیں کہہ رہا، بائبل میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع ان کو یہ جواب دے رہا ہے کہ بالکل حرام کاری کے سوا کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو سنیں عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حرام کاری کے سوا کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تو بہت سے
ایک بات اور یسوع کہتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. اور ایک پیدائش میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے 2 باب اور 22-24 آیت میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی خدا نے کہا ہے اور یسوع مسیح اس بات کو دوبارہ دہراتا ہے. اور پیدائش کی جو کتاب ہے اس توریت شریف کی کتاب کو لے کر وہ پھر دوبارہ سے بولتا ہے کہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے وہ کیا ہے، وہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے کہ میں تیری دوسری شادی کرا دوں گا. ہاں تو رانگائی ہو کے مانگ کے بیٹھ گئے ہیں. کئی ایسی مائیں ہیں وہ اپنے خدا کے کلام کو نہیں دیکھ رہی اور وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے بیٹی کا گھر خراب کر دیتی ہیں. کس وجہ سے؟ ان پرستی کی وجہ سے. اور کیا کہتی ہیں کہ میں تجھے دوسری بیوی لا دوں گی، اس کو چھوڑ دے چاہے کہ اس کے بچے بھی ہوں. اور جیسے یہ بات ہماری کلیسیا کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے کہ کسی ایسی بات سے ہم چھوٹی جھگڑوں سے بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگرچہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے جو ہے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ کلام کے خلاف ہے. لیکن ہم نے خدا کی مرضی کو لینا ہے. تو دوسری بات ہم جب دیکھتے ہیں کہ طلاق، خدا طلاق سے بیزار ہے اور اس مرد سے بھی بیزار ہے جو ظالم ہے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ایک اور دوسری طرف میں آتا ہوں، دوسرے موضوع پر آ جاتا ہوں کہ اگر ہم سیکنڈ میرج پر چلے آتے ہیں، دوسری شادی پر چلے آتے ہیں. اگر مرد کوئی دوسری شادی کرنا چاہے، کلیسیا کی بات ہو رہی ہے اور کئیوں نے کی بھی ہے، پہلے تو ایک ہی بیوی جو ہے اس کو سنبھالنا اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی اتنی ہے، خرچے بہت ہیں اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں. لیکن اگر دوسری شادی وہ کر لیتا ہے، اگر دوسری شادی ہو جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے کی بھی ہے، لیکن دیکھیں کی ہے اور انہوں نے کر کے رکھی بھی ہیں اور وہ ٹھیک ہے. اور میں بڑی حیرت میں ہوں کہ وہ 2 بیویوں کو کیسے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ 2 بیویاں جہاں ہوں گی جھگڑا ہو جائے گا. اور کیسے وہ ان کا گزارا ہوتا ہے، کیسے ان کی جو ہے لائف ہے. چلو اچھی بات ہے اگر انہوں نے کی ہے. اگر ہم خادموں کی طرف میں اب آتا ہوں تو کوئی خادم اگر ہمارے میں سے دوسری بیوی دوسری شادی کر لیتا ہے تو سارے خادم جو ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا چیئرمین بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی صاحب یہ کیا کیا ہے، اس کو نیچے مذہب سے نیچے اتار دو، اس کو کلیسیا سے باہر کر دو. کلیسیا بھی اس کی نہیں سنتی اور بھائی صاحب ایک ہی کیتا جائے، دوسرا بیاہ کرا لے جائے. لیکن ہم یہاں پر تعلیم سے سیکھیں گے، خدا کی تعلیم سے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری شادی کرنا ٹھیک بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں سمجھانے کے طور پر، تعلیم کے طور پر یہ بات کو کھولنا چاہتا ہوں آج. یہ کہ اگر کوئی خادم ہو کر دوسری شادی کر لیتا ہے تو کلیسیا اس سے ناراض، اس سے بہت سے خادم ناراض، اس کا فون کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو مذہب پہ کھڑے ہونے کا ابھی کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں، آپ نیچے آ جائیں. تو ہم اگر ایک چیز کو دیکھ لیں تو اس پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سارا معلوم ہو جائے گا. اگر میرے ساتھ خدمت گزار جو ہیں وہ ایک حوالہ اگر نکالیں تو بھی ٹھیک ہے. تموتھیوس کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی ایسے 13 آیت تک، لیکن میں یہاں پر تھوڑی شارٹ کروں گا، لیکن آپ بعد میں اس کا مطالعہ کر لینا. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدمت کرنے والوں کا روحانی معیار کیا ہونا چاہیے. خدمت کرنے والوں کا روحانی معیار کیا
ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تموتھیوس کا خط، پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 1 ایسے 13 آیت تک خادم کے بارے میں بتاتا ہے۔ خادم کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ خادم جو ہے وہ بے الزام ہو تو خدمت کرے۔ خادم کیا؟ بے الزام ہو تو خدمت کا کام کریں۔ اگر بے الزام نہیں تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں ایک بیوی کا شوہر ہو، تعلیم دینے کے لائق ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زردوز، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو، دو زبانہ نہ ہو، شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اب ہم یہاں پر ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ خادم کا معیار کیا ہے، روحانی معیار کیا ہونا چاہیے جو خدمت میں آتا ہے۔ اس کا روحانی معیار کیا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو، اور اس کے علاوہ حلیم، فروتن اور پریزگار اور بہت سی باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کو مسیح تعلیمات میں ملتی ہیں۔ خادم ویسا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پر ضرور واضح کروں گا، اس کو تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خادم کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ تو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے تو ضرور ہے کہ اگر اس نے کوئی تعلیم سیکھی ہے یا اس نے کوشش کر کے اس تعلیم کو پایا ہے جو بائبل مقدس کی ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے جو اس نے پائی ہے اور جو نصیحتیں اس میں لکھی گئی ہیں، اگر وہ تعلیم دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ تعلیم سے باہر ہے تو پھر یہ تعلیم دینے والا خادم اس کو بننا چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ بھی نورانی فرشتہ بن جاتا ہے، نورانی فرشتہ بن کے روپ لے لیتا ہے، اور خادموں کو بھی ایسا ہی وہ اختیار دیتا ہے کہ خادم بھی جو ہیں وہ بھی ایسے بھی ہوں جو کہ کڑوی جڑ پھوٹ کر تو میں سے۔ ہمیں خادموں کو خیال رکھنے کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے لوگوں کا، کلیسیا کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھو، کیونکہ تمہارے پاس تعلیم ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہے لوگوں کا، کیونکہ کلام مقدس میں ہمیں تاکید کی جاتی ہے جو خادم بنتے ہیں، کیونکہ خادموں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا خادم بیچ میں نہ آ جائے، کڑوی جڑ جو پھوٹ نکلے تو بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اگر بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور غلط تعلیم پر چلے جاتے ہیں تو جو خادم جو تعلیم دینے والا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ خیال رکھے۔ تو ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور بہت سی باتیں جو ہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے خادم ہونے کے ناطے، تاکہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں۔ تو سو میرے عزیزو، ہم نے چاروں طرف نگاہ رکھنی ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، ہمارے لیے لکھا گیا ہے جو خادم ہے، وہ ان کے لیے لکھی گئی ہے یہ بات کہ دیکھتے رہو کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کیونکہ وہ خادم ہے، میرا بھائی ہے، غلط راستے پہ ہے، اگر تو اس کے لیے میرا کام ہے تعلیم دینا۔ اگرچہ کلیسیا کا کوئی ممبر ہے، اس سے بھی ہمارا خادموں کا کام ہے، سب خادموں کا کام ہے کہ اسے جا کے تعلیم دے کہ وہ رائے راست پر آ کر بچ جائے۔ اور ہمارے پاس تعلیم ہونی چاہیے، کثرت موجود ہونی چاہیے، بائبلی تعلیم۔ میں بائبل کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اپنے جذبات کی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا اپنے خیالات یا ہزار کی تعلیم نہیں کر رہا ہوں کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو میں 2 گھنٹے آپ سے بولتا رہا ہوں، لیکن اس 2 گھنٹوں کے اندر مجھے کوئی دنیا داری کی باتیں سب اور اپنے دل کی بڑاس
پھیلا کے ہم پیچھے ہٹ جاؤں، نہیں، بلکہ تعلیم جو بائبل سے ہے وہ ہم میرے کو پیش کرنی چاہیے۔ تو خادموں کا معیار یہ ہے، روحانی معیار ہے کہ وہ تعلیم دینے والا ہو، اور ہم ضرور اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمیں حلیم بھی ہونا ہے، خادم کو حلیم بھی ہونا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اگرچہ خادم تو میرا ہے تو حلیم بھی ہو، کیونکہ جو حلیم ہیں جب ان کی عدالت لگے گی تو ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ ہمیں سخت دل نہیں ہونا ہے، غصے والا نہیں ہونا ہے، شرابی نہیں ہونا ہے، اور بہت سی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کئی بار یہاں طلاق کی بات کو بھی میں لے کے چلتا ہوں کہ خادم جو ہیں وہ بھی کئی بار بھٹک کر راستے سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک پاسٹر آیا اور اس نے میرے سے بات کی، اس نے کہا بھائی صاحب بیٹی کا رشتہ کرنا، اس کا بیٹا بھی پاسٹر ہے اور کہتا ہے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پاسٹر صاحب دیکھ لیں گے، کوئی اگر آپ کے معیار کے مطابق خاندان فیملی مل گئی تو میں ضرور بتاؤں گا۔ اور مجھے راستے سے کہتا ہے بھائی صاحب دیکھو دوسری شادی کرنی ہے، پہلے انہوں طلاق دے دی ہے پہلی بیوی نے۔ میں کہا میں تھوڑا سا اس میں چلا گیا، میں نے کہا پاسٹر صاحب آپ بھی پاسٹر، آپ کا بیٹا بھی پاسٹر، اور آپ کہتے ہیں کہ اسے طلاق دے دی ہے، اب سیکنڈ میرج کرنی ہے، دوسری شادی کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا بائبل کیا کہہ رہی ہے ہمیں کہ کس طرح طلاق ہونی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یار وہ بیڈ کریکٹر تھی، لڑکی جو تھی وہ بیڈ کریکٹر تھی۔ تو دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا، کئی بار ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری چوائس ہوتی ہے، ہم چوائس اور خواہش کو لے کر وہ جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جس کو ہم نے چھوڑا ہے وہ بیڈ کریکٹر ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے وہ بیڈ کریکٹر۔ میں آپ کو بتاؤں وہ اس میں حرام کاری نہیں ہوتی عورت میں، لیکن کسی اور وجہ سے چھوڑ کر ہم یہی بات کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ثابت کرتے ہیں اور اگلے کو غلط ثابت کرتے ہیں تاکہ الزام ہمارے پر نہ آئے۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خادم کیسا ہونا چاہیے؟ بے الزام۔ تو اگر یہاں پر اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں، کیا ہم خادموں کو جب دیکھتے ہیں، اور کئی خادم ایسے بھی ہیں جو کہ برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی یعنی کہ برائی میں پھنسے ہیں جو کہ ان کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگرچہ وہ کر رہے ہیں اس وقت چھپ کے، جو کہ ہاں آپ سے اور میری نظر سے تو وہ چھپ سکتے ہیں لیکن خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتے، تو بھی وہ ایسا کام کرتے ہوئے بعد میں کلام بھی سناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس خادم کے پاس بہت برکت ہے، اس خادم کے پاس بہت برکت ہے۔ لوگ ان خادموں کو کہتے ہیں یہ خادم سود میں ہے اور انہی کے پاس برکت ہے، اور کسی خادم کے پاس ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خادم بے الزام ہو، اور پھر وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا کام نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ بدی سے بھرا ہوا خادم ہے تو بھی خدا کام کرتا ہے، اس کی قدرت کام کرتی ہے، وہ شفا ہو سکتی ہے، موت سے ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہوگا۔ لیکن متی کی انجیل اس کے 7 باب میں جب ہم جائیں، جب یسوع مسیح ان سے سوال کرے گا تو پھر اس وقت ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اس وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خداوند کے پاس ایسے لوگ جب جائیں گے تو وہ خداوند سے کہیں گے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے بدبوؤں کو نہیں نکالا، ہم نے مردوں کو نہیں زندہ کیا، ہم نے تیرے نام سے بیماروں کو شفا نہیں دی، اور خداوند یسوع مسیح انہیں کہے گا کہ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی۔ تو سو میرے عزیزو یسوع مسیح یہ سوال کرتا ہے کہ جب میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا،
جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، نہیں دیے، اور جب میں بیمار تھا تو میرے پاس نہیں آیا۔ تو بائبل مقدس میں وہ لوگ کہیں گے کہ اے خداوند تو کب بیمار ہوا، تو کب ننگا تھا، کب تو بھوکا تھا، کب پیاسا تھا؟ تو کلام مقدس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یسوع اس وقت کہے گا کہ ان چھوٹے سے چھوٹے خادموں کو جن کے اندر میں تھا اور ان کی یہ حالت تھی، اور تم نے دیکھ کر کبھی ان کی مدد نہ کی، وہ میں تھا۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان لوگوں کو جو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے معجزے کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے معجزے کیے ہیں تیرے نام سے، ہم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں معاف نہیں کر رہا۔ لیکن ہمیں یہاں پر سوال یہ پوچھا جائے گا، وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پاسٹر پرویز تو نے بڑی ادھر باتیں بڑی کروائی ہیں، تو نے بڑا میرا پیغام سنایا ہے، تو نے بڑے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا ہے اور بڑی عبادت کروائی ہے، لیکن یہ باتیں ضرور خداوند یسوع مسیح پوچھے گا۔ تو سو میرے عزیزو، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر کوئی کسی کے وسیلہ سے کوئی کام ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسیح ہیں۔ اگر کوئی خادم سچائی سے کام کر رہا ہے، اگر اس کے ہاں سچائی سے کام ہو رہا ہے، سچائی سے ہو رہا ہے، سچائی سے مردے زندہ ہوتے ہیں، سچائی سے اگر لوگ شفا پاتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس سے دستبردار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، مسیحوں کا ایمان ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب یسوع مسیح مردے زندہ کرتا رہا اور یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتا رہا، بدروں کو نکالتا رہا، تو شاگردوں کو بھی وہ یہ اختیار دے دیا ہے جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو سچائی کے ساتھ نہیں چلتے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جھوٹے استاد بھی ہیں۔ پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹے استاد اپنی تعلیم دیتے ہیں، ان کو شادی بیاہ سے روک دیتے ہیں کہ شادی نہ کرو، بیاہ نہ کرو، جبکہ ہم اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی بھی تعلیم ہے کہ خادم جو ہے وہ شادی شدہ ہونا چاہیے۔ تو سو میرے عزیزو، میں اس بات پہ آؤں گا، اور جو خادم اگر دوسری شادی کر لیتے ہیں، ہم انہیں حقیر یا ان کو مذاق کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن میں اس بات کو بھی آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں اگر سیکنڈ میرج ہے تو کہاں پر ہے؟ اور ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جی طلاق جو ہے وہ حرام کاری کے سبب سے ہے۔ ہمارے مسیحوں نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ حرام کاری کی وجہ سے صرف طلاق ہے، لیکن ایک طلاق کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اور وہ پالس رسول بیان کرتا ہے، اور وہ کرنتھیوں کے خط میں بیان کرتا ہے۔ پالس رسول 7 باب اور اس کی 15 آیت میں، اور لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارا بھائی یا بہن وہ اپنے ایمان پہ قائم نہیں رہتی ہے، یا اپنے ایمان پہ بھائی قائم نہیں رہتا، تو وہ اسے چھوڑ سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اب میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یوسف یوحنا جو کرکٹ تھا کھیلتا تھا، بڑا مشہور نامی گرامی ہمارا مسیح تھا، اور اس نے
جو ہے وہ کام کر لیا کہ جو اپنے ایمان سے باہر ہو گیا، اور اب اس کی بیوی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی بیوی اس کام کرنے کو تیار نہیں اس کے ساتھ جانے کے لیے، تو اب اس میں ہمیں نہ تو طلاق نامہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایٹومیٹکلی ایسا کام ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کسی اور مذہب میں چلا جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ پابند نہیں ہے اس کی، اور اگر عورت ایسے کرتی ہے تو مرد اس کا پابند نہیں، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسری شادی جو ہے یہ بڑی ایک ایسی بات ہو جاتی ہے ہماری کلیسیا میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی، لیکن اگر ہم کلام کی روح سے دیکھیں تو پھر ایسی کوئی خاص وجوہات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ اگر یوحنا کا خط ہے، پہلا خط ہے یوحنا کا، اور اس کے اگر 5ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی میرے خیال 17ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے ہر طرح کی ناراستی جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن ایسا بھی گناہ ہے جس کی سزا موت نہیں ہے، جس کی سزا موت نہیں ہے، یعنی کہ اس گناہ کی سزا ہی نہیں ہے، اس گناہ کی سزا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آج کا کلام سن کے جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ پاسٹر صاحب نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ ہم یہ ایسے کام کرتے رہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف میں سکھانے کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں، میں صرف سکھانے کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آج جو لوگ سیکھیں تو وہ تیار ہو جائیں کہ پاسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ نہیں، یہاں پر اگر اس گناہ کی سزا موت نہیں ہے، یعنی کہ سزا ہی نہیں ہے، تو ہم یہاں پر اگر متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اسی 31 اور 32 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ یہ لفظ یسوع کہہ رہا ہے، کوئی رسول نہیں کہہ رہا، کوئی نبی نہیں کہہ رہا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم کی، میرے ساتھ خادم بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم نے جو اس کی بیوی سیرا تھی، اس کے علاوہ اس نے ایک اور شادی کی، یعنی کہ شادی ہو گئی نا، نوکرانی کو، غلام کو جو لے کر اس کے ساتھ جو بچہ پیدا کر دیا، تو وہ یعنی کہ شادی کے برابر ہو گئی، اور کیا ہوگی؟ ہاجرہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور ایک بیٹا اسماعیل پیدا ہو گیا۔ وعدے کے مطابق تو اسحاق نے پیدا ہونا تھا، ابھی تک اسحاق پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے پہلے سے ہی یہ کام کر لیا۔ اب ہم اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد جب اسحاق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سیرا فوت ہو جاتی ہے، اور ابراہیم کیا کرتا ہے؟ ابراہیم ایک اور شادی کر لیتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اس کی بیوی کا نام کتورا ہے، اور اس سے وہ شادی کر لیا تو اس میں 6 بیٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے 6 بیٹے اور ہو جاتے ہیں، لیکن وعدہ کا فرزند جو ہے وہ اسحاق کی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یعقوب کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بھی 2 بیویاں تھیں، یعقوب کی بھی 2 بیویاں تھیں، ایلیا اور راحل، اور اس کے 2 لونیاں تھیں، ان کے ساتھ نوکرانیاں تھیں، لیکن وہ چاروں کی چاروں اس کی بیویاں تھیں۔ پھر بھی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، میں مردوں کا نہیں، میں زندہ کا خدا ہوں۔ تو پھر یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ یعنی کہ اگر گناہ ہے تو پھر تو موت ہونی چاہیے نا اس بات میں، لیکن پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں کس کا خدا ہوں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ تو میرے عزیز ہو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھیں کرنی نہیں چاہیے دوسری شادی، اگر کوئی اس وجہ سے کرتا ہے، نسل جو ہے وہ مرد سے ہے اور اس کی
بیوی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر اگر بیوی کی اور اس کی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو پھر علیحدہ بات ہے. اگرچہ اس کے خاندان کی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو پھر اگر کر بھی لے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ ہم دوسری بات پر آ جائیں تو پھر بھی اگرچہ وہ کر لیتا ہے تو وہ اس کی موت، اس کا گناہ جو ہے اور موت نہیں ہے. بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے. میں نے بہت سے پاسٹروں سے یہ سوال کیا کہ پاسٹر صاحب یہ آیت کو آپ لے لو، ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ ہے، لیکن ایسا بھی گناہ ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے. اور یہ آیت یوحنا کا پہلا خط اور 5 باب اور اس کی 17 آیت میں ہے. وہ بھی جواب دینے پر قاصر ہوئے کہ یہ کون سا گناہ ہے جو معاف ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ معاف ہے. حالانکہ کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب پسلی تو ایک ہی کی تھی، اس وقت 2 پسلیاں خدا نے کیوں نہیں لے لی؟ اب اگر ہم اس بات پر پسلی کی بات پہ آئیں تو اگر ہم یہاں پر ایک اور میں بات کر دوں کہ یہ سایہ نبی جو فرما رہا ہے، یہ سایہ نبی کی اگر ہم دیکھیں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت ایک شخص کے پاس 7 عورتیں ہوں گی اور وہ کہیں گی مجھ سے شادی کر لے. وہ کہے گا ہاں میں تیرا خرچہ نہیں چوک سکتا، میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ کہیں گی کہ تیرے کو کوئی ضرورت نہیں ہمارا خرچہ اٹھانے کے لیے، ہم اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے اور تو صرف ہمیں نام دے. کیا دے؟ نام دے کہ ہم تیری بیوی کہلائیں. تو سو میرے عزیزو، اگرچہ ہم ان باتوں کو لیں اور دیکھیں تو ہمارے اندر جو یہ باتیں ساتھ ابھی یہاں پر عورتیں کر رہا ہے ایک شخص، اور جب 7 عورتیں ایک شخص کر رہا ہے تو پھر وہ اگر خادم سخت ہو جاتے ہیں، اگر کلیسیا سخت ہو جاتی ہے تو یہ اس وقت جو لوگ ہیں نا، جو وہ ہماری بیٹیاں ہیں وہ غیر قوموں میں جا سکتی ہیں. کیونکہ آپ اگلا وقت دیکھ لیں کہ اگلے وقت کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو تباہی ہو رہی ہے اور مرد کم ہوتے جا رہے ہیں، مرد کم ہو رہے ہیں. اور جب مرد کم ہو جائیں گے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر ایسا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی گھر میں آپ دیکھیں 6-7 بچیاں ہیں، بچہ نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کی تعداد یہاں سے بھی کٹ رہی ہے اور وہاں سے بھی کٹ رہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مرد کم ہو جائیں گے تو اس لیے وہ جو ہیں وہ کہیں گی کہ ہمیں تو اپنا نام دے اور ہم خود کام کریں گی، اور ان کے اندر کمپرومائز ہوگا. آج کی عورتوں کے اندر کمپرومائز نہیں ہے، ایک سے دوسری لے اور جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور لیکن اس وقت خود عورتیں جو ہیں ان سے کمپرومائز کریں گی کہ تو صرف ہمیں نام دے. اور یہاں پر ہم اگر دیکھیں، اگر کوئی شادی کر لیتا ہے تو وہ بری بات نہیں ہے، اگرچہ کوئی زناکاری کرتا رہتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، خاتم بھی ہیں، میں بھی بیچ میں ملوث ہوں، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں باہر نہیں ہوں، اور جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر دیکھیں بہت سے خاتم جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن غلط کام کرنا تو گناہ ہے. جو زنا کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اگر کسی کے میں نے بتایا کہ اولاد نہیں ہے تو وہ اگر ایسا کام کر لیتا ہے یا اس کی بچیاں ہیں اور اس نے دوسری شادی کر کے بیٹی کی خواہش رکھتے ہوئے اگر کر لیا، یا اس کی بیوی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور وہ کلیسیا کو یا لوگوں کو بتا نہیں سکتا، اگر کر لیتا ہے تو اس پہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگرچہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے دوسری شادی کر لے تو پھر غلط ہے، پھر اس کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے. تو سو میرے عزیزو، یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے یہ اس بات کا ہم بائبل میں سے ہم نے لیا ہے کہ یہ جو ہے اگر کام ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ
خدا نہیں ہم پر الزام لگاتا ہے اس بات کا، ہم تو لگاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ اگر ہم خادموں کی بات کرتے ہیں تو خادموں کو تو بے الزام ہونا چاہیے، خادموں کو تو بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ اور جس طرح بتایا گیا ابھی دوسری شادی پر تو بڑی تنقید ہو جاتی ہے، تو کیا پورے خادم جو ہیں وہ بے الزام ہیں؟ پورے خادم جو ہم کام کر رہے ہیں کلیسیا کے اندر، کسی کو کوئی کہتا ہے کہ یہ لالچی ہے، کسی کو کوئی کہتا ہے کہ یہ مار پیٹ والا ہے، کسی پر الزام ہے، کوئی نہ کوئی کام الزام ان پر عائد ہوتا ہے، لیکن سوائے میرے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور اس پر کوئی الزام نہیں تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں بے الزام ہوں، مجھ پہ کوئی ہے جو الزام ثابت کرے، کوئی قصور مجھ پر ثابت کر سکتا ہے تو کرے، لیکن ہم انسان جو ہیں یہ کمزور ہیں اور کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں اور خطائیں کرتے ہیں، اور خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہماری مسیح روحانی جو معیار ہے ہمارا مسیحت میں خدمت گزاروں کے لیے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن سب خادم ٹھیک نہیں ہوتے، اور جتنے خادم ہیں میں اس بات پر دوبارہ آخر میں اینڈ میں آؤں گا کہ ہمیں کیسا معیار چاہیے اور اس معیار کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور میں نے کچھ باتیں کہی تھی پہلے اس سیکشن میں کہ میں نے کچھ باتیں اور بھی بتانی ہے، اور وہ جو میں نے باتیں بتانی ہیں وہ باتیں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر یہ ہم معیار رکھتے ہیں کہ خادم نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگرچہ ہم اس معیار پہ آ جائیں، اس معیار پہ آ جائیں کہ خدا، دیکھیں خدا کی عبادت نہ کرنا بدی ہے، خدا کی عبادت نہ کرنا کیا ہے؟ بدی ہے، اور خدا کی عبادت نہ کرنا بدی ہے۔ اگر خروج 30 باب اور اس کی 7ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ کو خدا نے موسیٰ کے بھائی ہارون سے کہا کہ ایسا کر کہ ہر روز صبح اور شام بخور جلائے اور چراغوں کو روشن کرے، یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہارون سے کہہ رہا ہے کہ تو کیا کرنا؟ بخور چلانا، اور یہ بخور جو ہے وہ صبح اور شام جلتا رہے، تیرے چراغ جلتے رہے، روشنی ہوتی رہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا خادم ہے جو صبح کو بھی چرچ لگائے اور شام کو بھی لگائے، صبح اور شام، صبح چرچ کا دروازہ کھلا ہو اور شام کو بھی کھلا ہو۔ یہ اگر ہم نہیں کرتے تو عبادت، خدا کی عبادت کرنا نہ کرنا بدی ہے۔ اگر ایوب کو ہم دیکھ لیتے ہیں 36 باب اور 10ویں آیت اور 11ویں آیت کو، تو وہاں لکھا ہے وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے۔ اب یہاں پر ہم ان دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور تعلیم پر توجہ دیتے ہیں تو آگے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر میرا حکم مان لیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے برس جو ہیں وہ کیسے خوشحالی میں گزاریں گے۔ بہت سے خادم خوشحال نہیں ہیں، وہ بڑے پست ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ میری تعلیم کو مانے، میں تعلیم کے لیے ان کے کانوں کو کھولتا ہوں، وہ میری بات کو سنے، میرے حکم کو مانے، تو وہ سرفراز ہو سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں اور اس طرح کریں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور اگر ہم ایک اور بات کو، یہ نوٹ ہے، نوٹ کا مطلب ہوتا ہے ضروری، توجہ دیں۔
یہاں پر لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ جو ہے اس پر آپ توجہ دیں، خدا کے خدمت گزاروں اور کلیسیا ایمانداروں کی ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری کی بات آ رہی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ عبرانیوں میں لکھا ہے 12 باب اس کی 15 آیت میں، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ ابھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو خدمت گزار ہیں ان کے لیے، جو کلیسیا میں ایماندار ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ دیکھتے رہیں، غور سے دیکھتے رہیں کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے اور سب بچ جائیں، کیونکہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور اب ہم دیکھیں ان لوگوں کو جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو جا کے خدا کا کلام، خدا کی منادی، صحیح تعلیم دیتے ہیں، تو اگر وہ بچ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور اسی تعلیم کے بارے میں کہتا ہے کہ غور سے دیکھتے رہو، غور سے دیکھتے رہو اور کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ اور ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے۔ سو میرے عزیزو، میں نے کچھ باتیں بتانی ہیں اور وہ ضرور بتانی ہیں کہ میں نے کچھ سوال بھی چھوڑے تھے اور ان کو میں نے کہا تھا کہ میں پورا کروں گا، اور کب؟ سیمینار میں پورا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اس سیمینار میں ہی ان چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ تو ہم آئیں گے قربانی کی طرف، ذرا توجہ دینا، میں نے باتیں آپ سے کی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فضل کی 9 نعمتیں، 9 پھل، شریعت کے 9 قربانیاں، فضل کی 9 قربانیاں، اور انسان کا بھی 9 کا عدد ہے، کیونکہ 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور لفظ قربانی کے معنی ہیں خدا کی نزدیکی، خدا کی قربت۔ شریعت کی 9 قربانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر نوٹ کرتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں، نمبر 1 ہے سوختنی قربانی، پیدائش 8 باب اس کی 20 آیت میں ہے۔ اور اگر دوسرا نمبر 2، صبح اور شام کی قربانی، خروج 29 باب اور اس کی 38 اور 39 آیت میں ہے۔ اور تیسری قربانی ہے نیک شان کی قربانی، پہلا تواریخ 23 باب اس کی 31 آیت میں۔ اور چوتھی قربانی ہے خطا کی قربانی، ابہار میں 6 باب اس کی 25 آیت میں۔ اور 5ویں قربانی ہے جرم کی قربانی، پہلا سامویل 6 باب اس کی 3 آیت۔ اور 6ٹھی قربانی سلامتی کی قربانی، حزقیل 46 باب اس کی 12 آیت۔ اور 7ویں تپون کی قربانی ہے، حزقیل 45 باب اس کی 17 آیت میں۔ اور 8ویں نظر کی قربانی، آموس 5 باب اس کی 22 آیت۔ اور 9ویں قربانی ہے ہلانے اور اٹھانے کی قربانی، گنتی 6 باب اس کی 20 آیت۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو گزاری جاتی تھی، اور جب یہ قربانیاں گزاری جاتی تھی اور یہ مسیح کے آنے سے کیا ہوگی؟ موقوف ہو گئی۔ مسیح کے آنے سے یہ کیا ہوگی؟ موقوف ہو گئی۔ لیکن یہ تو موقوف ہو گئی، ہر کوئی کہتا ہے کہ اب ہمیں بکرے اور بچڑے نہیں دینے پڑیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقوف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جاری بھی ہے، یہ جاری بھی ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جاری ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی نوٹ کر لیں، جو لوگ شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مسیح سے الگ ہیں۔ نمبر 1 وہ مسیح سے الگ ہیں، نمبر 2 خدا کے فضل سے محروم ہیں۔ اب ہم فضل کی قربانیاں دیکھتے ہیں۔ شریعت کی قربانیاں
جو موقوف کر دی گئی اور فضل کی قربانیاں قائم کر دی گئی۔ عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 10 باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فضل کی قربانیاں جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں، شریعت کی قربانیاں موقوف کر دی گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ تو سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فضل کی قربانیاں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے خدا کے فضل سے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ عبرانیوں 2:9 میں نجات، راست بازی، ہمیشہ کی زندگی، یہ تینوں چیزیں خدا کے فضل کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں یسوع مسیح راست باز پر ایمان لانے سے۔ سو میرے عزیزو، ہم فضل کی قربانیوں کو جب دیکھتے ہیں، خدا فضل کا سرچشمہ ہے۔ یسوع مسیح فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ فضل کی قربانی کیا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فضل کی قربانی ہے کیا ہے۔ اور نمبر 1 فضل کی قربانی، پہلا ساموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضل کی قربانی ہے حکم ماننا، خدا کا حکم ماننا۔ پہلی بات ہے کہ خدا کا حکم ماننا فضل کی قربانی ہے۔ تو زبور نویس لکھا ہے کہ 1000 بیل کی قربانی دینے سے بہتر ہے کہ میں خدا کا حکم مانوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1000 بیل کی قربانی کر دوں، لیکن کیا ہے کہ میں خدا کا حکم مان لوں۔ اور خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے کہ تم لوگ میری کیا کرو؟ عبادت کرو۔ خدا کا حکم کیا ہے کہ تم لوگ میری کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اگر ہم خدا کا حکم مان لیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا 12 باب اس کے 50 آیت میں کہ پھل کیا ہے؟ اس کا پھل ہے ہمیشہ کی زندگی۔ جب ہم خدا کا حکم مانتے ہیں تو اس کا پھل ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اور دوسری قربانی ہے صداقت کی قربانی۔ زبور 51 اس کی 19 آیت میں 50 اور 51 زبور ہے، ہم صداقت کی قربانی کہ ہم سچائی پر چلیں، سچائی پر قائم رہیں، سچائی کی قربانیاں خدا کے حضور پیش کریں۔ اور اس کا پھل ہم دیکھتے ہیں تو اشتشنا میں دیکھتے ہیں 33 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرا ور ہوں گے۔ یعنی کہ جتنی دولت ہے وہ مل جائے گی انسان کو جب وہ صداقت کی قربانیاں گزارے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ خوشحال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھل ہے، خوشحال ہو جائے گا، قریب نہیں رہ جائے گا، پھر خوشحال ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے خوشی کی قربانی۔ خوشی کی قربانی ہے زبور 27 اور اس کی 36 آیت میں، وہاں پر ہے کہ دشمن پر سرفراز کیا جاتا ہے، اسے اپنے دشمنوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی قربانی ہے شکستہ روح، خدا کی قربانی ہی ہے۔ شکستہ روح جو ہے وہ خدا کی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ زبور 51 51 زبور اس کی 19 آیت ہے۔ اور 5ویں جو قربانی ہے نئے آیتوں میں فضل کی قربانی، شکر گزاری کی قربانی، زبور 107 اور اس کی 22 آیت ہے۔ اور 6ٹھی قربانی جو ہے وہ ایمان کی قربانی ہے، فلپیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت میں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی قربانی، اب یہ ایمان کی قربانی کی بات میں تھوڑا سا آگے لے کے بعد میں آپ کو اسی بات پہ آؤں گا۔ جو ایمان کی 6ٹھی قربانی ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ 7ویں قربانی ہے حمد کی قربانی۔ عبرانیوں 13:5 میں ہے
حمد کی قربانی. جب ہم حمد کرتے ہیں خدا کی، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو خدا اپنے آسمان سے ہمیں فضل دیتا ہے اور ہماری ساری مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور کرتا ہے. تو 8ویں قربانی جو ہے وہ دنائی اور سخاوت کی قربانی ہے. عبرانیوں 13:16 میں ہے 8ویں قربانی جو ہے دنائی اور سخاوت کی قربانی ہے، عبرانیوں 13:16 میں. اور 9ویں قربانی جو ہے وہ بدن کی قربانی ہے، عبرانیوں 10:22 میں. اور پھر ہم بدن کی قربانی میں آئیں تو خادم جو ہیں ان کو بے الزام ہونا چاہیے. اور یہاں پر اگر ہم اس عبرانیوں 10:22 کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، تو آؤ ہم سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلیں. اگر خادم یعنی کہ سچے دل کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آئیں اور الزام دور کرنے کے لیے چھٹے لے کر اور اپنے بدن کو پہلے، اب اس بات میں اگر ہم آتے ہیں تو پہلے جو پرانے آدم میں ہم دیکھتے ہیں شریعت کے دور میں جو خادم تھا وہ خادم کیسا ہوتا تھا؟ بے عیب ہوتا تھا. بدن جو ہمارا ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، کیونکہ خادم اگر مذبح پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ ٹھیک ہونے چاہیے، اس کو نظر آنا چاہیے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، معذور نہ ہو ذہنی طور پر اور کہیں لنگڑا نہ ہو. بے عیب خادم ہونا چاہیے، بے عیب، بے عیب، بے الزام. بے الزام، بے عیب کا مطلب ہے بدنی طور پر بھی ہم بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خادم جو ہیں ان کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو بھی وہ خدمت کر رہا ہے. اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں، ہونی تو 5 چاہیے نا، 6 انگلیاں ہیں، وہ بھی مذبح پر کھڑا ہوا ہے. تو بے عیب ہونا ضروری ہے کہ خادم کو بے عیب ہونا، بے الزام ہونا. میں اس بات پر آخر میں آپ کو آؤں گا کہ بے الزام ہونا ضروری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شریعت کے دور میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. اب تو جو بھی خادم آتا ہے وہ بدن اس کا کیسا بھی ہو، وہ 6 انگلیں ہوں یا 7 ہوں، وہ کھڑا ہو سکتا ہے مذبح پہ. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن اس بات کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن الزام لگاتے رہتے ہیں. تو میرے عزیزو، میں 6ٹھی بات پہ آؤں گا، ایمان کی قربانی، جو فلپیوں میں لکھی گئی ہے اور میں نے بتائی ہے ایمان کی قربانی. اب ایمان کی قربانی کیا ہے؟ ایمان کی قربانی، ہم جتنے مسیح لوگ بیٹھے ہیں، ایمان کی قربانی ہے کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں جو خون کی قربانی دی جاتی تھی وہ تو موقوف ہو گئی، وہ تو ختم ہو گئی جو پہلے دور میں دی جاتی تھی. لیکن اب ایک قربانی ایسی ہے خون کی، اب بھی ایک قربانی ایسی ہے. اگر کلیسیا میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ خون کی قربانی کیا ہے تو ضرور ہے کہ میں اس کی سنوں گا. اگر کسی کلیسیا میں سے کوئی جانتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے کوئی ایسی قربانی رہ گئی ہے جو خون مانگتی ہے اور جو خون چاہیے اس قربانی کو، تو وہ کون سی قربانی ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، وہ ہمارے ایمان کی قربانی ہے جو اب بھی خون مانگتی ہے اور خون کی قربانی ہے. جتنے بھی یسوع کے شاگرد تھے، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی جان نذرانوں میں دے دی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ یسوع کے لیے قربان ہو گئے ہیں اور اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے خون کی قربانی پیش کر دی. آج ہمیں مسیحیت سے کوئی منع کرے کہ بھائی آپ نے یہ کلام نہیں سنانا، آپ نے یہ بات نہیں کہنی اور ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ ان کے پاس ایمان تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کی قربانیاں جو ہیں وہ گزار دی اور اپنے ایمان کی قربانی دی. آج بھی خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے اس قربانی کو دے سکتے ہیں. کہ اگر ہمیں کوئی منع کرتا ہے یسوع مسیح کی تعلیم دینے سے یا یسوع مسیح کے
काम से, तो फिर हम ईमान की कुर्बानी से, अगर हमें कोई कत्ल भी कर देता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जो बदन को कत्ल करता है उससे मत डरो, और जो रूह और बदन को दोनों को हलाक करता है उससे डरो। क्योंकि जो बदन को कत्ल करते हैं वो रूह को कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन अगरचे वो बदन को कत्ल कर देते हैं तो कर दे, लेकिन तुम जिंदा हो। जो कुर्बान हो जाता है, ईमान की कुर्बानी दे देता है, वो जिंदा रहता है। यीशु मसीह के शागिर्द कहाँ हैं? यीशु के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी। आज हमें भी इसी तरह अपने ईमान से उस वक्त तक वफादार रहना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तो जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो लोग ताज लेना चाहते हैं वो वफादार रहे ताकि हमें जिंदगी का ताज मिले। अगर हमें कोई धमका दे, डरा दे कि ये काम नहीं करना, मसीह तालीमात को आप क्लोज कर दें और बंद कर दें और ऐसा ना करें, आज आप चर्च नहीं लगा सकते, तो फिर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, धमकी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जानों को नजराना देते हैं तो खुदा हमें कबूल करता है। ये ईमान की कुर्बानी है, अब भी कौन की कुर्बानी है? फजल की कुर्बानी है कि ईमानदार के लिए उसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी वो खतरे में चला जाए और यीशु मसीह के नाम से इनकार ना करे कि मैं ऐसे खतरे में फंस गया हूं तो मैं इनकार कर दूं, मैं तो मसीह नहीं हूं। ऐसे लोग हैं वो इनकार कर देते हैं, जब फंस जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी। कभी कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि मजहबी होती है, तो फिर वो खौफ से घबरा जाते हैं। लेकिन ईमानदार के लिए खौफ नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदर खौफ नहीं था, वो कुर्बान हो गए, जान देने तक यीशु के साथ वफादार रहे। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं और जिंदगी के ताज उनके पास है। तो सो मेरी चीज़ों ये कुर्बानी है हमारी ईमान की, जो कि अभी भी है खून की कुर्बानी। तो सो मेरी चीज़ों हम यहाँ पर देखा जाए तो यीशु मसीह जो है वो ही क्या है? हमारा सरदार कायम है यीशु मसीह, क्योंकि वही हमारा सरदार कायम जो है मुकर्रर है। इब्रानियों 7 बाब उसकी 26 और 27 और 28 आयत में हम देखते हैं कि लिखा है, चनाचे ऐसा ही सरदार कायम हमारे लैब भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानित इसका मताज ना हो के हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों की वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, जो हमेशा के लिए कामिल हो गया, इसलिए इसी वास्ते उसको मुकर्रर किया। तो ये सो मेरे चीज़ों हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीयत जो है उसने किन आदमियों को सरदार काहिन बना दिया? कमजोर आदमियों को, जिन पर अल्जामात हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो कमजोर नहीं है और उस पर कोई इल्जाम नहीं है, और वो ही हमारा सरदार काहिन है। और मैंने एक बात कही थी पिछले मैसेज में कि इफ्सियों 5 बाब को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मसीह और खुदा की बादशाही। तो मैंने सवाल किया था बादशाही कितनी है? 2 हैं या 1 है? बादशाही 1 नहीं है बल्कि 2 हैं, क्योंकि 1000 साला बादशाही जो मसीह की है ज़मीन पर मुकाशफा के मुताबिक 20 बाब के मुताबिक वो यीशु की है, और उसके बाद वो करंथियों के खत में जो लिखा गया है कि वो यीशु अपने आप को खुदा के ताबे कर देगा और सारी चीज़ों को भी ताबे कर देगा। तो फिर सरदार काहिन हमारा यीशु होगा, यीशु होगा। अब्दी बादशाही जो है वो
यस्सु की है, खुदा की है, अपनी बादशाही, और उसमें वो हमारा सरदार कायम होगा। और हम कमज़ोर हैं, सो हम जितने भी खादम हैं कमज़ोर हैं। और अगर मैंने एक बात की थी, एक मेरे पास सवाल आया था, लेकिन मैंने भाई आशर से भी मेरी इस बात पर बात पहले हो चुकी है, लेकिन इसको माइंड ना करना। मेरे पास एक गौर से ज़रा गौर करना इस सवाल पर। एक मेरे पास सवाल आया था, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। किसी ने सवाल किया कि पास साहब ये बताओ कि जितने आप खादम हो, और खादम जो हैं वो जो है नौकरियां करते हैं और फिर खिदमत करते हैं, और ये क्या ठीक है? तो मैंने कहा भाई ये बात, इसका तो खुद ही जवाब दे दे तो ठीक है। क्योंकि वो उसकी ये बात थी कि यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने क्या किया कि पहले वो मछेरे थे, कारोबार कर रहे थे। जब उन्होंने कारोबार छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, और यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, कारोबार छोड़कर। आज उसने ये सवाल किया कि खादमों को क्या यीशु पर एतबार नहीं कि वो खिदमत में हैं और वो ऐसा करते हैं? तो ये एक बड़ा मुश्किल सा डिफिकल्ट सवाल बहुत से ज़हनों में है, और ऐसा सवाल जिसका जवाब देना ज़रा नामुमकिन सा हो जाता है, मुश्किल सी बात हो जाती है। और वो लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये खादम जो हैं ये पार्ट टाइम करते हैं। खादमों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पार्ट टाइम के खादम हैं, क्योंकि यीशु के शागिर्द 24 घंटे खुदावंद के साथ थे। और ये ऐसी बातें जो हैं हमारे सिस्टम में होती रहती हैं, हमारे माशरे में, हमारे इसमें। तो सो मेरे चीज़ों, हमें इल्ज़ाम तराशी बंद करनी है। और अगर हम सब खादम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक जगह पे आ जाएं, और खुदा के साथ मुत्तफिक होकर हम सब खुदा के आगे हजूर दुआ करें, तो जब हम खुदा के हजूर सब मुत्तफिक हो जाते हैं और दुआ करते हैं, और दुआ का रिजल्ट जो है, नतीजा क्या है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ का बड़ा असर होता है, पूरा शहर जो है वो सरफराजी पाता है। तो हम सब भी खादम जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, तो फिर क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलेगा कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे अगर आकर दुआ करें, और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होने वाला है? कोई बता सकता है कि हम सब एक होकर दुआ करें तो क्या होगा? हाँ, लोग 90 तब्दील हो जाएगा। बेटी ने कहा 90 तब्दील हो जाएगा। ठीक बात कही, 90 तब्दील हो जाएगा। बल्कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म में आ जाएं और खुदा से मिलकर दुआ करें, चाहे कि इल्ज़ाम एक दूसरे पे देने के बजाय, तो फिर क्या होगा? फिर आप देखें कि आपके थाने बंद हो जाएंगे। अगर हम दिन और रात अगर दुआ करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, चर्च सुबह शाम 24 घंटे खुल जाएं, तो फिर आपके थाने बंद हो सकते हैं। उनमें कोई जाएगा ही नहीं, चोरी नहीं होगी, कोई ज़िनाकारी नहीं होगी, कोई और ऐसा काम ना होगा, ना नशेबाज वहाँ पर जा फंसेंगे, ना जवारियाँ वहाँ पर पकड़े जाएंगे, क्योंकि दुआओं के वसीला से खुदा सरफराज करेगा, सरफराजी देगा। और अगरचे अस्पतालों में हम देखेंगे तो हमें मरीज नहीं मिलेंगे, डॉक्टर ही मिलेंगे। थानों में देखेंगे तो थाने का अमला ही मिलेगा, लेकिन थाने में ये जो मुजरिम हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये दुआओं के वसीला से होगा। लेकिन मैं और आप कमज़ोर हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ। मेरा चर्च भी कोई सुबह को खुलता नहीं, ना शाम को खुलता है, सिर्फ इतवार को ही खुलता है। और सब हम जितने खादम हैं इतवार को ही सिर्फ इबादत करते हैं, या जो है वो शफाई इबादत हमने कोई रखी होती है तो वो ही करते हैं। बाकी हम जो है अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो खुदा की बरकत हो सकती है और लोग बच सकते हैं। और वही बात है कि गौर से देखते रहो कि कोई भी खुदा के फजल से महरूम
نہ رہ جائے. ہماری بھی ذمہ داری ہے اور کلیسیا کے ایمانداروں کی بھی ذمہ داری ہے. تو خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے لیے ہم دعا کریں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سب کو جھکائیں گے. خدا کے دوست آسمانی باپ زندہ خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تیری تعریف کرتا ہوں, تجھے مبارک کہتا ہوں کہ تو بھلا خدا ہے, شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما ہے, جلال اور جلال کے بادشاہ آسمانی باپ. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے سیمینار کے لیے اور اس کلام کے لیے, اور پاک خدا تیری تعریف کرتا ہوں, تجھے مبارک کہتا ہوں. پاک خدا جتنے لوگوں نے یہ باتوں کو سیکھا ہے میرے خدا, ان سب کو میرے خدا برکت دے, اور پاک خدا اپنے جلال سے معمور کر سمجھ دے, عقل دے میرے خدا, تاکہ وہ ان ساری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں, جان سکیں. پاک خدا میں تیری تعریف کرتا ہوں, تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تجھے مبارک کہتا ہوں. ہاللویا, پریز دی لارڈ, ہاللویا. خدا کلیسیا پر تیری برکت چاہتا ہوں, تیرے خادم جو میرے خدا ہم اکٹھے ہوئے ہیں ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں. جن لوگوں نے تیرے کلام کو سنا پاک خدا ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں, تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا اس سارے تیرے خدا ماحول کے لیے, عبادت کے لیے اور انتظامات کے لیے. پاک خدا آسمانی باپ تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. ہاللویا, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, ہاللویا. پاک خدا اپنے فضل سے ہمیں پر تاکہ ہم بے الزام ہو جائیں, اور پاک خدا آسمانی باپ تیری خدمت کرنے کے لائق ہو جائیں. میرے خدا آسمانی باپ, پاک خدا تمام خادمین پر میرے خدا تیرا مسا تیری برکت چاہتا ہوں, تیرا ہاتھ چاہتا ہوں. پاک خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں, اور پاک خدا بیٹے نوید کے لیے بھی میرے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج میرے خدا تیرے خادموں کا کھانے کا انتظام کیا ہے. میرے خدا اس پر تیری برکت چاہتا ہوں, اس کے کرانے پر تیری برکت چاہتا ہوں, تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تیری تعریف کرتا ہوں, تجھے مبارک کہتا ہوں. پاک خدا آسمانی باپ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. دعا مانگتا ہوں خدا کے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جو آسمان پر پوری ہوئی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی, جس طرح اپنے قاصروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوں میں معاف کر. ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں, آمین. خدا اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی شناخت رفع کر آپ سے لے کر ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ, کل ایماندار کے ساتھ, مقدس لوگوں کے ساتھ, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اسی طرح عبدالباق ہوتی رہی, آمین. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے, آمین. عبادت ہو چکی, خوشی اور سلامتی سے جا سکتے ہیں. خادم بیٹھے رہیں گے, خادموں کو کھانا تیار ہے, اور ضرور ہے کہ اب وقت تو ہو چکا ہے لیکن خادموں کا کھانا تیار ہے, وہ کھانا کھا کے جائیں.